کہ کل چیف منسٹر صاحب بولے کہ آپ کے دوست اچھے نہیں تھے، لیکن میں کہوں گا ہمارے پرانے دوستوں کا شکریہ کہ انہوں نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا۔ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف تو ملا، لیکن اردو کے ساتھ جو انصاف ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ آنریبل اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے حکومت کی توجہ اس بات پہ لانا چاہتا ہوں کہ جب اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا ہے تو جتنے بھی تقررات کا مطلب یہ کہ جتنے بھی ریکروٹمنٹ ہو گئے، میں مطالبہ کروں گا کہ آپ اس سارے ریکروٹمنٹ کے ٹیسٹ کو، ایگزام کو اردو میں بھی رکھیے۔ اردو میں رکھیں گے تو اس کے ذریعے اردو والوں کو بھی موقع ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کو جو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا ہے اس ریاست میں، اس کے ساتھ انصاف بھی ہوگا، کیونکہ اردو ختم ہو رہی ہے اور ہم کو اس ختم ہوتی ہوئی زبان کو بچانا ہے۔ اتنی میٹھی زبان ہے، اتنی مٹھاس ہے اس زبان میں کہ جب کوئی اردو میں بیان کرتا ہے تو سننے والے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اس کی مٹھاس اس کو سننے پر اور زیادہ توجہ دلاتی ہے، متوجہ کراتی ہے، اور اس کو بار بار سننے کے لیے مجبور کرتی ہے، چاہے وہ اردو کی شاعری ہو یا اردو کے غزل ہو یا اردو کے الفاظ ہو۔ اتنے میٹھے ہیں کہ اگر آج ہم ایک بڑا نعرہ جو آزادی کے وقت دیا گیا تھا، انقلاب زندہ باد، تو یہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی اردو والوں نے دیا تھا، اور اسی نعرے نے ہمارے سوئے ہوئے جذبات کو زندہ کیا اور انگریزوں کے خلاف لڑنے کی ایک نئی ہمت دی تھی، اور وہ نعرہ تھا انقلاب زندہ باد۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ اردو کے ساتھ انصاف کریں گے۔ Sir, I would request the government to reconstitute the official language commission and nominate the chairman, members of the commission, including a member who is from the Urdu background, sir. Sir, Telugu کے ساتھ ایک ممبر کو، Honorable Speaker, sir, through you I would like to request the government, official language commission میں تیلگو کے لیے جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اس کے ساتھ ایک اردو والے کو بھی اگر آپ official language commission میں لیں گے تو اردو کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ بھی اپنی جدوجہد کریں گے، سر۔